انتظار کی گھڑیاں ختم، کاؤنٹ ڈاؤن شروع، سرحد کے دونوں اطراف دل کی دھڑکنیں تیز۔ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے ایونٹ کا سب سے بڑا میچ پاک بھارت ٹاکرا آج احمد آباد میں ہوگا۔ دونوں ٹیمیں جیت کے لیے پرعزم۔ بابر اور روہت نے اپنے اپنے سپاہی تیار کر لیے۔ قومی ٹیم وننگ کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ دوپہر 1:30 بجے شروع ہوگا۔ قومی بیٹر رنز کا پہاڑ بنائیں گے، بولرز قہر ڈھائیں گے۔ راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں ہوگی چوکوں چھکوں کی برسات، شاہین بھارتی سماؤ پر جھپٹنے کو تیار۔ کھلاڑیوں نے اپنی اپنی حکمت عملی بنا لی۔ ٹیم پاکستان نے بھارت کو اسی کے ہوم گراؤنڈ پر شکست دینے کی ٹھان لی۔ ورلڈ کپ ہسٹری میں پاکستان اب تک بھارت سے کوئی میچ جیت نہیں سکا۔ چیلنجنگ میچ جیتنے کی لگن میں نو ٹینشن۔ بابر اعظم کی احمد آباد میں نیوز کانفرنس۔ قومی ٹیم کے کپتان کہتے ہیں کوئی دباؤ نہیں، معلوم ہے پورا اسٹیڈیم بھارت کو سپورٹ کرے گا۔ چیئرمین پی سی بی ذکا شرف نے بھی ٹیم کو اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے حوصلہ بڑھایا۔ بولے آپ لوگ ملک کے ہیرو ہیں اور پاکستانی قوم آپ کے لیے دعا گو ہے۔ شائقین کرکٹ بھی اعصاب شکن مقابلہ دیکھنے کو بےتاب۔ جوش و جذبہ عروج پر، قومی ٹیم کی روایتی حریث سے فتح کے منتظر۔ شاہینوں کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ کسی نے بالر سے امیدیں باندھ لیں، کوئی بلے بازوں سے رنز کا ڈھیر لگانے کے لیے پرامید۔ شائقین کہتے ہیں ٹکر کا جوڑ ہے، انشاءاللہ پاکستانی ٹیم فتح یاب ہوگی۔ پاک بھارت ٹیم میں اب تک 134 ایک روزہ انٹرنیشنل میچز میں مد مقابل آ چکی۔ شاہینوں نے 73 جبکہ بھارت نے 56 میچز جیت رکھے ہیں۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 5 میچ بے نتیجہ رہے۔ ورلڈ کپ کی تاریخ میں 7 مرتبہ آمنا سامنا ہوا۔ تمام کے تمام میچز بھارت کو جیتنے کا اعزاز حاصل۔ ولیمسن، مچل اور کانوائے کا لاٹھی چارج۔ نیوزی لینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل تیسری فتح۔ کیویز نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں پر 245 رنز بنائے تھے۔ نیوزی لینڈ مطلوبہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ شمالی غزہ کی 11 لاکھ آبادی کو فوری انخلا کی دھمکی، غزہ کو کھنڈر بنانے کی کوشش۔ اسرائیل نے بڑی زمینی کارروائی کے لیے ٹینک بچھا دیے۔ شہری آبادی کے 3600 مقامات پر 4000 ٹن بسنی، 6000 بم گرانے کا اعتراف۔ زمینی حملہ ہوا تو اسرائیلی فوج کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، حماس کا اعلان۔ اسرائیلی وحشی درندوں کی غزہ پر بمباری کا 8واں روز۔ بے گناہ نہتے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی۔ 500 بچے اور 400 خواتین بھی شامل۔ 7200 سے زائد زخمی۔ اسپتالوں میں زخمیوں کے لیے بستر اور دوائیں کم پڑ گئیں۔ کھانے اور پینے کے صاف پانی کی بھی قلت۔ آہیں اور سسکیاں روتی سسکتی بلکتی زندگی، فلسطین لہو لہو۔ 2500 مکان ملبے کا ڈھیر، 30,000 جزوی تباہ بے گھر۔ فلسطینیوں کی تعداد 4.5 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ 2.25 لاکھ فلسطینی اسکولوں میں مقیم، مساجد اور اسپتال بھی غیر محفوظ۔ حماس کے صہیونی فورسز پر جوابی وار، پے در پے راکٹوں سے حملے۔ شدید جھڑپوں میں اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 سے تجاوز کر گئی۔ 3000 سے زائد زخمی۔ زمینی دستوں کی بھی پیش قدمی۔ متعدد علاقوں سے اسرائیلی بھاگ نکلے، فوجی اپنا سامان چھوڑ کر فرار۔ کئی فوجی تنصیبات اور ٹینکس تباہ کر دیے۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی بربریت کے خلاف احتجاج اور مظاہرے۔ رنگ و نسل کی قید سے آزاد لوگ فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی درندگی کے خلاف نکل آئے۔ دنیا کے کونے کونے سے ایک ہی پکار سنائی دینے لگی، ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اسرائیل کی درندگی کسی صورت قبول نہیں۔ یوم یکجہتی فلسطین پر امت کا اتحاد۔ ملک بھر میں مظاہرے، مسلم ممالک سے قبلہ اول کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کا مطالبہ۔ نماز جمعہ کے بعد شہر شہر احتجاج، اقلیتی برادری بھی احتجاج میں شامل ہو گئی۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ فلسطینی کو مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ کی فلسطینیوں کی نصرت کے لیے کرائی گئی دعا نے لاکھوں زائرین کو رلا دیا۔ صحن خانہ کعبہ امین سے گونج اٹھا۔ مسلم حکمران فلسطینیوں کا ساتھ دیں یا نہ دیں، ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی احتجاجی ریلی سے خطاب، بولے اگر امریکی بیڑا غزہ میں جا سکتا ہے تو سن لو ہم بھی وہاں جا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عرب سرزمین پر اسرائیل ناسور بن چکا ہے، عالمی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، امریکہ اور یورپ بھی بھیڑیوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اسمگلنگ اور کرپشن کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج اور پولیس نے لازوال قربانیاں دیں۔
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान से मुताल्लिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश माली और दीगर मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला की एक बार फिर याद दहानी। सरफराज बुगटी कहते हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन में से जो 1 नवंबर तक जाना चाहता है चला जाए, उसके बाद कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून का शेखुपुरा में अवामी ताकत का मुजाहरा। शहबाज शरीफ का जलसा-ए-आम से खिताब, बोले रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। अगर मुल्क दिवालिया हो जाता तो रियासत तबाह हो जाती। नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करें। और ठल की 200 साल तारीखी जामा मस्जिद फन तामीर का शाकार। जयपुर की लाल ईंटों से बनी इमारत में शानदार काशीकारी। इमाम की आवाज़ बगैर लाउड स्पीकर के पूरी मस्जिद में गूंजने का इंतजाम, देखने वाले दंग रह गए।